یہ سلسلے کے آخر میں انشاءاللہ صحیح جواب دینے والوں کے کچھ نام اور اس میں سے قرآن اندازی کی جائے گی. دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا کہ اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں اور ساہیوال اور مرکز الاولیاء لاہور. اس سے پہلے کہ ہم ان سے تعارف لیں، سلسلے کو لے کر آگے چلیں، ذرا اپنی رائے بھی ہمیں دے دیجئے. مدنی چینل کا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے وہاں پر بھی الحمدللہ یہ سلسلہ لائیو دیکھا جا سکتا ہے، وہاں بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز دیکھ رہے ہوں گے، واٹس ایپ نمبر کے لیے تھی اور نتیجہ کیا نکلا، تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آئیے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں ٹیموں کا تعارف بھی لیں گے اور آپ کو کل کے سلسلے کی کچھ جھلکیاں بھی دکھائیں گے. کل کا سلسلہ اب تک کے ذہنی آزمائش سیزن 8 کے سلسلوں میں سے بہت پیارے پیارے سلسلے ہوئے، بڑے کلوز جس کو کہیں کہ ریزلٹس بھی ملے. کل سلسلہ ان میں سے ایک تھا. آئیے دیکھتے ہیں مدینہ الاولیاء ملتان اور اوکاڑا کے اسلامی بھائیوں کے درمیان جو کل سلسلہ ہوا اس کا نتیجہ کیا نکلا اور وہ کیسا رہا. چلو چلو سمیٹ لو سلسلہ ذہنی آزمائش ایک بار پھر حاضر ہے. چلو ایک طرف ہیں مدینہ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائی اور دوسری طرف اوکاڑا. علم نور ہے. یہ نور علم. بتائیے مرد کے لیے تہبند یا پاجامہ کس طرح رکھنا سنت ہے؟ مرد کے لیے تہمد ہو یا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. سب سے پہلے امامہ کس نے پہنا؟ سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. عقیقے کا گوشت پکا کر کھلانا افضل ہے یا کچا گوشت تقسیم کر دیں؟ پکا کے کھلانا افضل ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جنت المعالی. مدینہ شریف جنت البقیع میں ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. خدا کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی خدا کی مرضی. انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے، انہی کی مرضی پہ کام ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ. جواب درست دے دیا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 میں کس واقعے کا ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور 40 دن تک آپ وہیں عبادت ریاض میں مشغول رہے. جب واپسی آئے تو آپ کی قوم جو ہے وہ بچڑے کی عبادت میں، شرک میں جو ہے وہ مشغول ہو چکی تھی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مسبوق اگر اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پہلے پڑھ لے پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس کی نماز فاسد ہوگی. دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن میں ہے کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. نماز فاسد ہو جائے گی جناب. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سنو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام بتائیے. عبداللہ. جواب درست دے دیا ہے. آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. سوال بتائیے کیا لفظ درست کرنا ہے؟ اللہ. پھر بیل بجائی ہے. یار غار. بتائیے کیا یہ یار غار ہے؟ اگر یہ جواب درست ہے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے. جواب درست دے دیا. اللہ اللہ. بہت آگے پیچھے چلتا رہا یہ مقابلہ اور اب مدینہ الاولیاء ملتان والے آخری وقت میں جا کر ان سے خوشی بھی نہیں سنبھالی جا رہی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، آخری سوال تھا اور سکور برابر تھا اور مدینہ الاولیاء ملتان والے آگے بڑھ گئے. آج دیکھنا یہ ہے کہ مرکز الاولیاء لاہور اور ساہیوال والے کیسی تیاری کر کے آئے ہیں. دونوں ٹیموں سے تعارف حاصل کرتے ہیں. اپنا اپنا نام بتائیں گے. جی محمد مدثر اطاری بن نصیر احمد. جی کیا شعبہ ہے آپ کا، کیا کرتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ آن لائن میں مدرس اینڈ اسٹوڈنٹ آف ایم اے انگلش لنگوسٹکس فرام پنجاب یونیورسٹی لاہور. اچھا چلیں، آپ جامعۃ المدینہ آن لائن میں پڑھاتے ہیں. تھوڑا سا یہ بتائیں آپ کن کن ملکوں کے طلباء کو پڑھاتے ہیں؟ میں الحمدللہ کچھ یو کے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے کچھ ڈنمارک کے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ میرے پاس نیو مسلمز ہیں اچھا، کہ ایون جن کو سلام لینا اور جواب دینا بھی نہیں تھا آتا. ان کو آپ نے سکھایا اور الحمدللہ. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اور بہت وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جب وہ سیکھتے ہیں. تو نیو مسلمز کو آپ اردو زبان میں سکھاتے ہیں یا آپ ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ آپ انگلش پڑھ چکے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو انگلش میں ان سے بات کرتے ہیں؟ جسٹ ایک اسٹوڈنٹس کے علاوہ جتنی بھی کلاسز ہیں تو ٹوٹل انگلش لینگویج میں ان کو ٹیچ کیا جاتا ہے. نظام میں بھی انگلش میں پڑھا رہے ہیں. الحمدللہ. بیوٹیفل. مدنی چینل کے ناظرین، میرا سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ دنیا کو پتہ چلے ہماری دعوت اسلامی کس کس فیلڈ میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. جامعۃ المدینہ آن لائن یہ یونیک فیسلٹی ہے دعوت اسلامی کی. آپ پوری دنیا میں کہیں بھی ہیں، گھر بیٹھے آن لائن درس نظامی کر سکتے ہیں، آن لائن قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اور بہت سارے فرض علوم سیکھ سکتے ہیں. اور اس پہ ہمارے بہت ساری نیو جنریشن جو وہ ہے جو اردو نہیں جانتی
آتی. تو انگلش میں درس نظامی کرایا جا رہا ہے. ایون نیو مسلمز کو اسلام کی بیسک معلومات دی جا رہی ہیں. مبارکباد دوں گا آپ کو بھی اور آپ کے شعبے والوں کو بھی. مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی شعبے میں داخل لینا چاہیں تو dawatIslami.net دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیے اور اس ویب سائٹ پر جا کر مدرسۃ المدینہ آن لائن اور جامعۃ المدینہ آن لائن کے آپشن پر کلک کر کے اپنا رجسٹریشن فارم فل کیجئے. مزے کی بات یہ ہے جس وقت آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس وقت آپ کو پڑھایا جائے گا. جو وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ کا اس وقت پر یہ علم دین سکھایا جائے گا. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب بھی اس میں داخلہ لیں گے. جی دوسرے اسلامی بھائی. شاہد اقبال، تخصص الفقہ، مرکز العلیہ لاہور. ماشاء اللہ، تخصص فی الفقہ سے آئے ہیں، کیا بات ہے مدینے کی. جی حسن علی اتاری، درجہ سابعہ، جامعۃ المدینہ، مرکز العلیہ لاہور. ماشاءاللہ، درجہ سابعہ کے طالب علم ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ تینوں اسلامی بھائی وہ ہیں جو علم دین حاصل کرنے اور پہنچانے کا شغف رکھتے ہیں. ساہیوال ہے، ساہیوال ہے، ساہیوال ہے. چلیں آہستہ آہستہ میں بھی سیکھ ہی جاؤں گا. چلیں آپ ذرا آگے تک رہیے گا نا، ٹیم اور آگے چلے گی تو تلفظ ٹھیک ہو جائے گا. چلیں ساہیوال والے اپنا نام بتائیں. محمد عرفان اتاری، مکتبۃ المدینہ، ساہیوال. مکتبۃ المدینہ سے آئے ہیں ساہیوال سے. جی احمد رضا اتاری، جامعۃ المدینہ، درجہ سابعہ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی محمد ثاقب اتاری، شعبہ تعلیم. شعبہ تعلیم، جامعۃ المدینہ اور مکتبۃ المدینہ، تین الگ الگ شعبے ہیں. ساہیوال سے تشریف لائے ہیں. مقابلے کو آگے لے کے چلیں گے. دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جی جی آج کا مدنی مقابلہ بھی 6 نہیں 7 سیگمنٹس پر مشتمل ہے. علم نور ہے، عشق کے بول، مضامین قرآن، دارالفتاء اہل سنت اپلیکیشن، فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تحریر کیجئے اور درست کیجئے. دیکھنا یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آج ان 7 سیگمنٹس پر مقابلہ کیسے آگے چلتا ہے. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. جی سوال کریں گے مرکز العلیہ لاہور والے سے، کیا عقیقے کا گوشت پکانے کا بھی کوئی مخصوص طریقہ ہے؟ جی مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گوشت جس طرح چاہے پکایا جا سکتا ہے، لیکن اگر میٹھا پکایا جائے تو بچے کے خوش اخلاق ہونے کے لیے نیک فعال ہے. سبحان اللہ. عقیقے کا گوشت جیسے چاہیں پکا لیں، مگر میٹھا گوشت پکایا جائے تو بچے کے اخلاق اچھے ہونے کی فعال ہے. جواب درست دے دیا ہے. اگر کسی نے 7ویں دن سے قبل ہی بچے کا عقیقہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ عقیقہ ہو جائے گا. عقیقہ ہو جائے گا. 7ویں روز عقیقے کا وقت جو ہے وہ 7ویں روز سے شروع ہوتا ہے. سنت تو افضل بھی یہی ہے، تاہم اس سے قبل بھی اگر کسی نے عقیقہ کر دیا، 1 دن کے بچے کا عقیقہ بھی کر دیا تو عقیقہ ہو جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیں کتنی مقدار میں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا؟ سوال ریپیٹ کر. کتنی مقدار میں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا؟ اگر خون چمکا اپنے محل سے بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا. مثال کے طور پر چاقو لگا یا چھری کی نوک لگی، صرف خون چمکا ہے بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا. جی جناب، اگر خون چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے بعض اوقات ہمیں سوئی کا نوک لگ جاتی ہے، چاقو وغیرہ کا کنارہ لگ جاتا ہے، تو چمکتا ہے، بہتا نہیں ہے، ابھرتا ہے، تو یاد رکھیے ایسا خون بہنے کے قابل نہیں ہوتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ انجیکشن لگانے سے وضو اسی صورت میں ٹوٹے گا جب خون بہنے کی مقدار نکل آئے. جی جناب فرمائیے، پوری بات کریں. اگر خون بہنے کی مقدار میں نہیں نکلا تو انجیکشن لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. جناب انجیکشن لگانے سے وضو اسی صورت میں ٹوٹے گا جبکہ بہنے کی مقدار میں خون نکلے. اگر ایسا نہ ہوا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. جواب درست دے دیا. مسواک کے چند طبی فوائد بتائیں. جی مسواک کرنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے
اور سر کو سکون ملتا ہے، سر درد دور ہوتا ہے، پیٹھ مضبوط ہوتی ہے اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ جناب جواب آپ نے بالکل درست دے دیا، آپ کو 2 نمبر بھی بڑھائے جاتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ مسواک کے بارے میں کوئی 3 حدیثیں سنا دیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک شریف کا استعمال فرماتے، جب گھر میں تشریف لاتے تو مسواک شریف کا استعمال فرماتے۔ حدیث پاک تم مسواک کو لازم پکڑ لو کیونکہ یہ بدبو کو زائل منہ کو پاک کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی تم ہے۔ مسواک کو لازم پکڑ لو کہ یہ منہ کو پاک کرنے والی اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ حدیث کے مطابق وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے تملک یعنی چاپلوسی کرنا جائز ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من اخلاق المؤمن التملک الا فی طلب العلم، واہ، کہ مومن کے اخلاق میں سے یہ بات نہیں ہے کہ وہ چاپلوسی کرے، مگر علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ چاپلوسی بھی کر سکتا ہے۔ مگر علم حاصل کرنے کے لیے خوشامد کر سکتا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ جناب اب باری ہے ہمارے ساہیوال، صحیح بولا میں نے؟ چلے جناب، جواب درست ہے۔ اچھا، فرض نماز پڑھنے کی فضیلت سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا فضیلت آئی ہے؟ فرض نمازیں ایک دوسری کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ الصلوات کفارات لما بینہن مجتنبت، آقا فرماتے ہیں مجتنبت الکبائر، یعنی نمازیں ایک دوسری کی درمیان کیے گئے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، جواب درست دے دیا ہے۔ اگر ایک لفظ سے مقصود حاصل نہ ہو تو 2 یا حسب ضرورت الفاظ کا استعمال بھی فضول ہوگا۔ اگر ایک لفظ سے مقصود حاصل نہیں ہو رہا تو حسب ضرورت 2 یا 2 سے زائد الفاظ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کہ اصل یہی ہے کہ جو کلام بے فائدہ ہے وہ مذموم ہے۔ ہاں، ضرورت، حاجت اور منفعت، ان تین درجوں میں سے اگر کسی درجے کے مطابق بات کی جائے تو وہ بھی فضول نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بات زینت کے درجے میں کی جائے تو بعض اوقات یہ بھی فضول نہیں کہلائی جاتی۔ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کون سے الفاظ، کون سی گفتگو فضول ہے، کون سی گفتگو بہتر ہے، اچھی ہے، کون سی گفتگو نقصان دہ ہے، یہ تفصیل اگر پڑھنا چاہتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے جاری شدہ بہت ہی پیارا رسالہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے لکھا، میٹھے بول، اسے ضرور حاصل کریں۔ اس کی کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے، چاہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور میٹھے بول اللہ کرے ہمیں بولنا آ جائیں۔ ساہیوال والوں سے سوال ہے، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فضول بات کی کیا تعریف فرماتے ہیں؟ یہ منچ امتحان ہے، عجیب اس کی شان ہے، سماح جیت کا۔ اگر ایک کلمے سے مقصود حاصل ہوتا ہو بات کرنے والے کا تو دوسرا کلمہ فضول ہے۔ ایک کلمے سے اگر مقصود حاصل ہو جاتا ہو تو 2 یا 2 سے زائد کلمہ یا 1 سے زائد کلمہ دوسرے کو سمجھانے کے لیے بولنا یہ فضول ہے۔ اگر ایک ہی کلمے سے دوسرا سمجھ جائے بات، اس کی سمجھ میں آ جائے تو جو مزید بات کی جائے گی وہ فضول بات کہلائے گی۔ امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں اگر ایک کلمے یعنی لفظ سے اس بات کرنے والے کا مقصود حاصل ہو سکتا ہے تو 2 کلمے استعمال کرے تو دوسرا کلمہ فضول ہوگا، یعنی حاجت سے زیادہ ہوگا، اور جو لفظ حاجت سے زائد ہو وہ مذموم ہے۔ یہاں وہ لوگ اس سے درس حاصل کریں کہ اتنی لمبی بات کرتے ہیں، مطلب کی بات ہوتی ہے شاید چند سیکنڈ کی، اور اس کو بیان کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے منٹ کی گفتگو کرتے ہیں، کبھی ادھر گھماتے ہیں کبھی ادھر گھماتے ہیں، کبھی ہم بول تو نہیں سکتے بھائی جو کام کی بات ہے وہ کر لیجئے۔ تو بندے کو سامنے والے کے وقت کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اور جو ضروری بات ہے، کتنی پیاری بات امام غزالی نے فرمائی کہ ایک جملے سے بات سمجھائی جا سکتی ہو تو دوسرا جملہ ادا کرنا فضول ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، امیر اہل سنت کا جملہ ہے نا بڑی پیاری، وہ جو ہمارا نعرہ بھی ہے، پہلے تولو پہلے تولو بعد میں بولو۔ انشاءاللہ اللہ مجھے بھی اچھا بولنا نصیب فرمائے، آپ کو بھی بولنا نصیب فرمائے۔ جواب ہمارے ساہیوال والوں نے درست دے دیا ہے۔ بتائیے حافظے کی مضبوطی کے لیے بسم اللہ شریف پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟
کن ذہن کے لیے یہ ہے کہ 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اول آخر درود پاک پانی پر دم کر کے اس کو پی لے، اس کا حافظہ مضبوط ہوگا اور انشاءاللہ تعالی جو بات سنے گا وہ یاد بھی رہے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بہت سارے ہمارے مدری چینل کے ناظرین یہ وظیفہ چاہتے ہوں گے، اسٹوڈنٹس بھی ملتے ہیں، آج کل امتحانات بھی چل رہے ہیں، یاد نہیں ہوتا، حافظہ کمزور ہے۔ ویسے تو گناہوں کی وجہ سے بھی بتایا جاتا ہے کہ عصیاں کی وجہ سے نسیان ہوتا ہے، ہمیں گناہوں کی عادتیں بھی تبدیل کرنی ہے، گناہ نہیں کرنے۔ اور یہ وظیفہ بھی سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار، اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، جو بات سنیں انشاءاللہ یاد رہے گی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بسم اللہ شریف پڑھنے کی برکت سے رزق میں وسعت کا کیا طریقہ ہے؟ مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ جی مدد لیں گے، کس سے لیں گے؟ دو مددگار ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، عاطف بھائی سے مدد لیں گے، چلیں جناب۔ دیکھیں یہ مدد کام آتی ہے کہ نہیں۔ رزق میں وسعت کا کیا طریقہ ہے بسم اللہ شریف پڑھنے سے؟ 300 بار اول آخر درود پاک پڑھ کر 300 بار بسم اللہ پڑھ کر طلوع آفتاب کے وقت پڑھیں تو انشاءاللہ رزق میں اضافہ ہوگا، اور 1 سال تک یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ امیر و کبیر ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ بسم اللہ شریف کتنی بار پڑھنا ہے اور درود شریف کتنی بار پڑھنا ہے؟ 300 بار جی، اور کوئی اس کا رخ وغیرہ بھی ہے، کس طرف رخ کر کے پڑھنا ہے؟ آفتاب طلوع آفتاب کے وقت پڑھیں اس کو، کس طرف؟ سورج کی طرف۔ نہیں، اب آپ جواب نہیں دے سکتے۔ سورج کی طرف رخ کر پڑھیں۔ طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ شریف 300 بار، درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا۔ فیضان بسم اللہ کتاب میں یہ وظیفہ موجود ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلے وظیفہ تو ہم نے آپ کو فری میں بتا دیا ہے، امیر و کبیر ہو جائیں تو اپنی زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دے دیجیے گا۔ چلے جناب اب کچھ سوال یہاں بھی کر لیں بھائی۔ تحفہ جو ہے وہ ٹیم کی طرف سے ہوگا یا ہماری طرف سے؟ چلیں ٹیم والے تو الگ سے کچھ کھلا پلائی دیں گے، تحفہ تو اسی بھی دے دو انہوں۔ چلے ٹھیک ہے۔ یہاں ہمارے موجود حاضرین سے بھی کچھ سوال اگر ہو جائے۔ جی جی، حاضرین سے سوال کیجیے جناب، حاضرین کی باری ہے۔ اب 6 سوال ہو گئے ہیں، یہ تو سارے ہی صحیح ماشاءاللہ جواب دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے حاضرین کیا کرتے ہیں۔ جی بتائیے، جب حجر اسود جنت سے تشریف لایا تو وہ کس رنگ کا تھا؟ مدنی منع سے جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں جناب۔ ارے تو بہت چھوٹے مدنی منع بھائی ماشاءاللہ، چلے کھڑے ہو جا بھائی۔ سفید کلر کا جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک ذرا مائک دیں ان کو، کس نے بتایا حجر اسود سفید رنگ کا تھا؟ کیسے پتا چلا آپ کو؟ ابو نے بتایا، امی نے بتایا، قاری صاحب نے بتایا؟ بھائی نے بتایا، اور بھائی نے صحیح بتایا، جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں عاشق اکبر انشاءاللہ رسالہ تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ مقدس پانیوں کا مجموعہ تسبیح مدینہ بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلے دوسرا سوال بھی کر لیں بھائی۔ ایک اور کر لیں۔ جی بتائیے، جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے کتنے دروازے کھول لیتا ہے؟ اچھا آواز نہ نکالے پلیز، صرف ہاتھ اٹھائیں گے۔ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 70 دروازے، جواب درست دے دیا ہے۔ سب مل کے پڑھ۔ انہیں بھی عاشق اکبر رسالہ تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے، ماہنامہ فیضان مدینہ، مقدس پانیوں کا مجموعہ اور تسبیح مدینہ بھی انشاءاللہ۔ چلے پھر تو 70 رحمت کے دروازے مل کر کھول بھی لیتے ہیں نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرکز الاولیاء لاہور والوں سے 7واں سوال۔ گری ہوئی روٹی اٹھانے نیز روٹی کے احترام سے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ گری ہوئی روٹی اٹھانے کے بارے میں۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو۔ زمین سے گری ہوئی روٹی اٹھا کر کھا لینا یہ سنت مبارکہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکان علی شان میں تشریف لائے
तो देखा कि रोटी का टुकड़ा नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस टुकड़े को उठाया, उसे साफ किया और फरमाया, ए आयशा, अच्छी चीज़ यानी इस रोटी के टुकड़े की कदर करो कि जब ये चीज़ किसी कौम से चली जाती है तो फिर वापस लौट के नहीं आती। अल्लाह अल्लाह, जब किसी कौम से भागी है तो लौट कर नहीं आती। आज हमारे दस्तरखानों पर कितना खाना ज़ाया होता है, दावतों में न जाने कितना खाना ज़ाया होता है। ज़रा गौर करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी जो बेबरकतियाँ हैं उसकी वजह ये हो। रोटी की कदर करनी चाहिए, अनाज की कदर करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खाने का वुजू करने की क्या फजीलत है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये पसंद करे कि अल्लाह ताला उसके घर में खैर यानी भलाई ज्यादा करे तो जब खाना हाजिर किया जाए तो उस वक्त वजू करे, यानी हाथ मुंह धोए, और जब उठाया जाए उस वक्त भी वजू करे। जी, जब खाना हाजिर किया जाए तो वजू करे, जब उठाया जाए उस वक्त भी वजू करे। और खाने का वजू आपको मालूम होगा कि हाथ पोंछों समेत हाथ धोना है, दोनों कलाइयां और जो हमारे ये हाथ होते हैं ये अच्छी तरह धोएं और कुल्ली करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है 8वां सवाल। मरकजुल औलिया लाहौर, हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु का सजदे के बारे में क्या अमल था? आप हमेशा ज़मीन पर सजदा करते थे, यानी कि सजदे की जगह पर कोई मुसल्ला वगैरह नहीं होता था। हमेशा जमीन ही पर सजदा फरमाते, मुसल्ला वगैरह ना बिछाते। याद रहे, बिला हाइल सजदा करना जमीन पर, यह बहुत अच्छी बात है और यह मुस्तहब भी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिसकी पेशानी सजदे में गर्द आलूद हो जाए उसकी क्या फजीलत है? जब तक पेशानी गर्द आलूद रहती है फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। लोगों की गर्द जब पेशानी पर बाज़ औक़ात मट्टी लग जाती है, फौरन उसे झड़ते हैं, साफ करते हैं। हदीस पाक सुनिए, जब तक उसकी पेशानी पर नमाज के सजदे का निशान रहता है फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 8 सवाल, सारे सही जवाब। अब 2 सवाल वो हैं जिसमें ऑप्शन होगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक बताएं। 3 ऑप्शन हैं, 63 साल, 72 साल, 92 साल। 63 साल। आपने कहा 63 साल, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। किस दिन से सफर की इब्तिदा करना सुन्नत है? पीर, जुमआ या जुमारात? जुमरात। मुझे भी था ऐसा कि आप शायद जुमेरात जवाब देंगे, हालांकि जुमा भी था और पीर भी था और सफर जो है वो जुमेरात ही से शुरू करना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मरकजुल औलिया लाहौर, हकीमुल उम्मत किनको कहा जाता है? रज़ाउल मुस्तफ़ा आज़मी साहब, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब या मुफ्ती सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किन सहाबी को साहिब सिर यानी राजदार कहा जाता है? सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला। राजदार रसूल हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। 10 के 10 सही जवाब हैं। तैयारी जबरदस्त लगती है जनाब। चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। स्कोर बोर्ड बताएगा कि क्या मामला चल रहा है। जी, शिकस्त भी ज़िशान है। 20 के 20 नंबर दोनों ने हासिल कर लिए हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इश्क के बोल। मरकजुल औलिया लाहौर वालों से सवाल होगा। पहला, 5-5 अशार पूछे जाएंगे। सारे असहाब नबी तारे हैं उम्मत के लिए। इन सितारों में बने महरे मुनव्वर सिद्दीक। इन सितारों में बने महरे मुनव्वर सिद्दीक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक घर बार तो क्या गार में जान भी दे दें।
सांप डसता ही रहे ना हो मुस्तर सिद्दीक। सांप डसता रहे लेकिन ना हो मुस्तर सिद्दीक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये क्या सवाल है मुझसे कि किसका बंदा हूं? मैं जिसका बंदा हूं है नूर बार आंखों हाय में। हाय, मैं जिसका बंदा हूं है नूर बार आंखों में। जवाब दुरुस्त दे दिया है आशकार नजर में जहां की नए रंगी। जमा है नक्शा लैलो निहार आंखों में। जमा है नक्शाए लैलो नहार आंखों में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यह है हुजूर ही का मर्तबा शबे मेराज। बगैर वासिता रब से कलाम कर बगैर वासिता रब से कलाम कर लेना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तुम्हारे हुस्न में रखकर कशिश कहा हक ने कि दुश्मनों को दिखाकर गुलाम कर हाय लेना। हाय हाय, कि दुश्मनों को दिखाकर गुलाम कर लेना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बटता है दो जहां में तेरे ही घर से बारा। लेना है सबका शेवा देना है काम तेरा। लेना है सबका शेवा देना है काम तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ए लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, मुझको भी कोई टुकड़ा है जूद आम तेरा। मुझको भी कोई टुकड़ा है जूद आम तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बाल बच्चों के लिए घर घर में खुदा को छोड़ें। मुस्तफा पर करें घर बार निछावर सिद्दीक। मुस्तफा पर करें घर बार निछावर सिद्दीक। जवाब दुरुस्त दे दिया। उनके मद्दाह नबी उनका सना गो अल्लाह। हक बुल फजल कहे और पैगंबर सिद्दीक। हक अबुल फजल कहे और पैगंबर सिद्दीक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह जनाब, कोई गलती नहीं कर रहे। चलें जनाब, अब यहां के इस्लामी भाइयों की बारी है। कौन शेर सुनाएगा? अच्छा यूसुफ भाई, सौगात मदीना आज नहीं मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी चलें इंशाल्लाह। जनाब, आज भी कुछ मेवा जाते मदीना जाएं इंशाल्लाह। इस्लामी भाई घर लेके जाएं। फैजान सिद्दीकी अकबर मुबारक अय्याम मुबारक लम्हात हैं, तो इनसे कोई अच्छा सा शेर सुन लेते हैं। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें। जी, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें। कि देखने की है सारी बहार आंखों में। बहुत खूबसूरत जवाब दिया है जनाब। सौगात मदीना और आशिक अकबर रिसाला इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई मदनी काफिले की तारीख भी ले लें यूसुफ भाई। माशाअल्लाह, 3 दिन का मदनी काफिला इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। किया है तो पहले भी किया है माशाअल्लाह। आप जल्दी इस महीने में भी हिम्मत करें इंशाअल्लाह। आप देखते हैं एक और शेर सुने। बहुत पुराना कलाम है अमीर अहले सुन्नत का। देखें आपको याद है कि नहीं। रह रह के लब पे आते हैं मेरे सवाल दो। जब हम मदनी माहौल में आए थे ना, ये कलाम बहुत पढ़ा जाता था और बहुत धूमधाम से पढ़ा जाता था। रह रह के लब पे आते हैं मेरे सवाल दो। सोजे बिलाल दो मुझे सोजे उवैस दो। थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। सोजे उवैस दो मुझे सोजे बिलाल दो। सोजे उवैस दो मुझे सोजे बिलाल दो। जाहो जलाल दो नहीं मालो मनाल दो। सोजे बिलाल बस मेरी झोली में डाल दो। बहुत खूबसूरत कलाम अमीर अहले सुन्नत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। इंशाल्लाह इन्हें भी आशिक अकबर रिसाला, साथ साथ महानामा फैजान मदीना और सौगात मदीना भी इंशाल्लाह पेश की जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए जनाब, स्कोर बोर्ड देखते हैं 2 सेगमेंट के बाद क्या बता रहा है जी। दोनों तरफ, ये तो नहीं कहूंगा आग बराबर लगी हुई, दोनों तरफ स्कोर बराबर बराबर है। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। मज़ामीन कुरान, बहुत खूबसूरत सेगमेंट है। कुरान पाक के ब्यूटीफुल सब्जेक्ट्स पर बात होती है। मदनी चैनल के नाज़रीन को पहले भी मशवरा दे चुका हूं कि अगर पूरा जवाब ना भी लिख सकें तो एटलीस्ट सवाल में जो आयत नंबर और सूरत की बात हुई है वो नोट कर लें और बाद में खुद पढ़ें कि कुरान में इस जगह क्या मौजूद है। सवाल करेंगे मरकजुल औलिया लाहौर वालों से, तरतीब तिलावत तो तरतीब नुज़ूली के एतबार से सूरह फातिहा कुरान पाक की कौन सी सूरत है? तरतीब तिलावत के एतबार से सूरतुल फातिहा पहली सूरत है, जबकि तरतीब नुज़ूली के एतबार से सूरह फातिहा 5वीं सूरत। शायद बहुत सारे नाज़रीन को आज पहली बार पता चलेगा जब कुरान पाक के नुज़ूल की बात होगी तो पहली सूरत सूरह फातिहा नहीं बल्कि ये 5वीं सूरत है। हां, तरतीब तिलावत के तौर पर ये पहली सूरत है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। सूरतुल फातिहा की बात हो रही है। बताइए ये मुबारक सूरत कहां नाजिल हुई?
یہ صورت مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یا دونوں میں نازل ہوئی؟ جناب یہ سورت مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یا دونوں میں نازل ہوئی. جواب درست دے دیا ہے. سورت النساء کی آیت نمبر 69 میں 69 میں اللہ عز و جل کے اچھے رفیق کے بارے میں کیا بیان ہوا؟ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان ہوا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت میں ہوں گے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. میرا خیال ہے ہمارے استاد صاحب جب جواب دیتے ہوں گے تو مرکز العالیہ میں بھی سبحان اللہ کی صدا بلند ہوتی ہوگی، اور کچھ ڈینمارک اور UK میں بھی صدا بلند ہوتی ہوگی، کیونکہ وہاں بھی ان کے شاگرد ہیں. ساہیوال والوں سے سوال، سورت النساء کی آیت نمبر 31 میں گناہ سے بچنے سے متعلق کیا بیان ہوا ہے؟ اگر انسان اپنے بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ عز و جل کا وعدہ ہے کہ اس کے چھوٹے گناہ خود ہی معاف فرما دے گا اور اسے عزت کے مقام میں داخل فرمائے گا. کیا خوبصورت بات ہے. اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا تو اللہ عز و جل کا وعدہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی معاف فرما دے گا اور بڑے عزت والے مقام میں داخل فرمائے گا. جواب درست دے دیا. سورہ یونس کی آیت نمبر 25 اور 26 میں کیا بیان فرمایا گیا؟ انسانوں کو سلامتی کی راہ کی طرف بلا رہا ہے، اور جو بھی اللہ کے حکم پر لبیک کہے گا اس کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. اس کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سورہ یونسی کی بات کرتے ہیں. آیت نمبر 98 میں کیا بیان ہوا؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں یہ بیان ہوا ہے کہ سرکش قوموں میں سے قوم یونس ہی تھی جو ایمان لے آئی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں دنیا میں ذلت کے عذاب سے بچا لیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ابھی تک 36 نمبر دونوں ٹیمیں برابر جا رہی ہیں. کل کی طرح یہ مقابلہ بڑے کلوز اینڈ کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے. مدنی چل کے ناظرین 18 سوال دونوں ٹیموں سے ہوئے ہیں اور سب نے پورے جواب دیے ہیں. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. جی 36 ساہیوال 36 ہی ہیں مرکز العالیہ لاہور کے. خوبصورت سیگمنٹ دارالفتہ ایپلیکیشن. آئیے شروع کرتے ہیں. دارالفتہ ایپلیکیشن خوبصورت سروس ہے دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے، ہماری IT مجلس کی طرف سے. علم دین کا خزانہ ہے. اس ایپلیکیشن میں کیا کچھ موجود ہے؟ ایک چھوٹا سا مدنی گلدستہ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی ارشاد فرمائے کہ اس کا جو ہے نا وہ مل جائے تاکہ ڈیوائس سے، چاہے اگر آپ iOS ڈیوائس یوز کریں تو ایپ اسٹور جو ہوتا ہے وہاں پہ جائیں گے، اور اگر اینڈرائڈ ڈیوائس یوز کریں تو وہاں پلے اسٹور پہ آپ جا کے سرچ میں دارالفتہ اہل سنت، دارالفتہ اہل سنت، اگر یہ کی ورڈ اگر آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس یہ اپلیکیشن آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ آگے جیسے آپ نارمل اپنی دوسری اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں اسی اسٹینڈرڈ پروسیس پہ رہتے ہوئے آپ اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لیں گے. اور حضور اگر آپ بتائیں کہ یہ اپلیکیشن جب ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی تو پھر کیسے رن ہوگی؟ اچھا ڈاؤن لوڈ کرنے میں بہت طویل اپلیکیشن ہے، بہت زیادہ وقت لگے گا یا کیسے ہوگا؟ یہ ڈاؤن لوڈ کرنے میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے نیٹ کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی. اچھا انٹرنیٹ کے بغیر تو ڈاؤن لوڈ یقیناً نہیں ہوگی. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو جتنا اچھا انٹرنیٹ کنیکشن ہوگا اتنی جلدی یہ نارملی یہ کہ 8 سے 10 منٹ لے لیتی ہے، اور اگر زیادہ اچھا کنیکشن ہو تو اس سے بھی کم وقت میں آپ کی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. پروگریس آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے، وہ جس طرح عام اپلیکیشنز کی ہوتی ہے اسی طرح ہو جائے گی. چلیں آپ ذرا آپ ہمیں اگر اس کے فیچرز بھی بتاتے رہیں اسکرین پر ہمارے مدنی چل کے ناظرین کو. مدنی چل کے ناظرین ڈاؤن لوڈ پر بھی لگا دیں اور ذرا دیکھیں کہ یہ اپلیکیشن دکھنے میں کیسی ہے اور اس میں کیا کیا اس میں فیچرز موجود ہیں. جی جیسے ہی آپ یہ اپلیکیشن انسٹال کریں گے، جی دیکھیں ایک منٹ، یہ دارالفتہ اہل سنت اگر آپ جب سرچ کریں گے تو یہی والا مونوگرام نظر آئے گا. جی یہ والا مونوگرام جہاں پر ہو تو آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، دارالفتہ اہل سنت. ٹھیک ہے، یہ آن ہو گئی ماشاءاللہ. میرا خیال قرآن پاک کی آیت کی میرا خیال پہلے تلاوت ہوتی ہے ماشاءاللہ. جی جی انگلش اسپیلنگ بھی بتا دیجیے. جی انگلش اسپیلنگ اس طرح ہوگی DAR ٹھیک ہے -UL دارال -افتہ IFTA اور اس کے بعد اہل سنت. ٹھیک ہے. AHLESUNNAT
NNAT. ٹھیک ہے، اس کو آپ ٹائپ کریں گے چاہے ایپل اسٹور پہ ہو یا آپ کا اینڈرائڈ پلے اسٹور پہ، پلے اسٹور پہ وہ ٹائپ کریں گے اور یہ والی جو اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے. اب آپ ذرا آگے چلتے ہیں، ذرا بتائیں اس کے اندر کیا کیا موجود ہے. تو جیسے ہی آپ ایپلیکیشن کا آئیکن جو آپ کے پاس انسٹال ہو جائے گا، اس آئیکن پہ جیسے آپ ٹچ کریں گے تو آپ کے پاس سب سے پہلے اسپلیش اسکرین، جو کہ ابھی آپ نے اس کا ایک ویو دیکھا، ایک آیت مبارکہ اس کے اوپر چلے گی آڈیو وائس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس سب سے پہلے مین اسکرین جو ہوگی وہاں پہ آپ کے پاس لینگویج کا سلیکشن ہے. کرنٹلی اس وقت یہ اپلیکیشن 2 لینگویج میں اویلیبل ہے. پہلی جو لینگویج اویلیبل ہے وہ انگلش ہے اینڈ سیکنڈ از اردو. تو اس میں آپ جیسے ہی کسی بھی لینگویج کا سلیکشن کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن کے آئیکنس کے ٹائٹلز اور جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ اسی لینگویج کے حساب سے اسی لینگویج میں آنا شروع ہو جائے گی. جیسے اس وقت یہاں پہ میں اردو سلیکٹ کرتا ہوں، اوکے پریس کروں گا تو اب آپ کے پاس نیکسٹ میں جو ہے آپ کے پاس موبائل پہ ایک انفارمیشن پیج آ جائے گا جو ایک کیا کیا چیزیں ہیں اس کے بارے میں آ جائے گا. جی کس کس قسم کا اس میں ڈیٹا کس کس فارمیٹ میں اویلیبل ہے ماشاءاللہ، وہ آپ کو ایک شارٹ سمری اس کی یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیچے کنٹینیو کا آپشن ہوگا اور جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی موبائل اسکرین پہ اس ایپلیکیشن کی مین اسکرین آ جائے گی. ٹھیک ہے، جہاں پہ مختلف آئیکنس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، جن میں سب سے اوپر سے اگر آپ دیکھیں دارالفتہ اہل سنت ہے، احکام تجارت، فرض علوم کورس اور تجارت کورس. یہ 4 آئیکنس وہ ہیں جن کے اندر آپ کے پاس آڈیو اور ویڈیو فارمیٹس میں دارالفتہ اہل سنت کی شارٹ کلپس موجود ہیں. واہ واہ، یعنی دارالفتہ اہل سنت کے سلسلوں کے شارٹ کلپس بھی ہیں. اور آپ نے بتایا فرض علوم کورس ہے، تو کیا فرض علوم کورس کے بھی شارٹ کلپس ہیں؟ جی بالکل، اس کے بھی موضوعات کے اعتبار سے کیٹیگریز بنا کے باقاعدہ. کوئی ایک آپشن ہمیں ذرا اوپن کر کے بتائیں نا. جیسے دارالفتہ اہل سنت پہ اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو آپ کے پاس اب جو لسٹ آئی ہے یہ اس کی کیٹیگریز کی آ گئی. ٹھیک ہے، دارالفتہ اہل سنت کی جو آئیکن ہم نے آپ کو پرووائڈ کیا ہے اس کے اندر یہ ڈفرینٹ فولڈرز کی فارم میں آپ کے پاس. اچھا، یہ اور بھی بہت سارے اوپر بھی ذرا کریں اس کو، اس لسٹ اوپر بھی ہے نا. جی، تو اس میں کافی سارے آپ کے پاس یہاں پہ کیٹیگریز ایک طرح سے نظر آ رہی ہیں. اب کسی بھی ایک کیٹیگری کو اگر آپ سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کیٹیگری کے اندر جتنا بھی کانٹینٹ اس وقت اویلیبل ہے وہ آپ کے پاس اس کی لسٹ شو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا شارٹ ڈسکرپشن آپ کے پاس آ رہا ہوگا. اور کسی بھی ایک شارٹ ڈسکرپشن پہ جب بھی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس وہ والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے پاس اسکرین پہ پلے پیج کی صورت میں نظر آنا شروع ہو جائے گی. اب یعنی یہ اس میں یہ ہوگا کہ انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے. یعنی ایک بار ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جتنے ویڈیو اور آڈیو لنکس ہیں اس کو اگر پلے کرنا ہے تو اس وقت بھی انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے. جی بالکل، اس میں آپشن اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اگر آن لائن ہی اپنی دیکھیں، یہ وہ ویڈیو ہے جو ہماری ایپلیکیشن میں موجود ہے. یہ وہ والی ویڈیو چل رہی ہے اسکرین پر اس وقت جو ہماری ایپلیکیشن کے اندر الحمدللہ موجود ہے. یعنی باقاعدہ آپ، یعنی ہو سکتا ہے اس میں ایک سوال اور ایک جواب ہی ہے، اس طرح کے شارٹ کلپس ہیں. یا ثاقب بھائی کیا فرمائیں گے اس میں جو شارٹ کلپس ہیں وہ کس طرح؟ ایک سوال اور ایک سوال اور اس کا جواب. ایک سوال اور اس کا جواب، یعنی یہ بہت شاندار ہو جائے گا ہمارے لیے. اچھا، اگر مثال کے طور پہ مجھے ایک سوال معلوم کرنا ہے اور میں نے ایپلیکیشن میں دیکھا کہ وہ سوال تو موجود ہے، اس کا جواب بھی موجود ہے، اب اس ویڈیو کو میں چاہتا ہوں اپنے کسی دوست کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو یا اپنے اسلامی بھائی کو شیئر کرنا چاہوں تو اسے بھی کر سکتا ہوں؟ جی، اس میں کئی قسم کے اس کے آپشنز اویلیبل ہیں. دوبارہ اگر آپ پلے پیج پہ واپس آئیں گے جو کہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ جائے گا. جی، اسکرین پہ دکھائیں ذرا. جی، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ویڈیو کے نیچے آپ کے پاس ڈفرینٹ آئیکنس اور نظر آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، جس میں آپ کے پاس سب سے نیچے باٹم پہ دیکھیں گے تو آپ کے پاس رائٹ سائڈ پہ ایک شیئر لنک کا آپشن ہے. شیئر لنک اگر آپ کریں گے تو اس ویڈیو کا لنک جو ہوگا وہ آپ کے جس کانٹینٹ کو آپ شیئر کریں گے اس لنک کی فارم میں اس ویڈیو کا آپ کے پاس جو لوکیشن ہے وہ اس کو سینڈ ہو جائے گی. اور جیسے ہی وہ اپنے موبائل ڈیوائس پہ یا کمپیوٹر پہ جس پہ انٹرنیٹ اویلیبل ہے اس لنک پہ کلک کریں گے تو ان کے پاس یہ ویڈیو پلے ہونا شروع ہو جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دوسرا آپشن اس کے برابر میں شیئرنگ کا ایک اور ہے، کیونکہ اگر اس کی اسی اسکرین پہ رہتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ کا بھی آپشن ہوتا ہے. تو جیسے ہی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اب آپ کے پاس نیچے شیئر میڈیا کا جو دوسرا آپشن نظر آ رہا ہے وہ اویلیبل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس صورت میں صرف لنک ہی شیئر نہیں ہوگا بلکہ ایکچوئل ویڈیو، جس طرح آپ واٹس ایپ وغیرہ پہ ویڈیو فارورڈ کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو ایکچولی وہاں پہ فارورڈ.
جی مدنی چینل کے ناظرین، کتنا خوبصورت تحفہ ہے، چند معلومات آج حاصل کی ہیں، کل انشاءاللہ ایک اور مدنی گلدستہ آپ کے لیے پلے کریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں مدنی چینل کی مجلس کی بھی یقیناً یہی خواہش ہوگی کہ ہر عاشق رسول اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لے۔ بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں جو سوال آ رہا ہو، وہ آلریڈی اس اپلیکیشن میں اس کا جواب موجود ہو، تو خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی فارورڈ کریں۔ جناب چلتے ہیں، اس اپلیکیشن سے ہی کچھ سوال تیار ہوئے ہیں اور مرکز الاولیاء لاہور والوں سے پہلا سوال کریں گے۔ بتائیے وہ کون سی صورت ہے کہ ایک سجدے کے بعد واپس کھڑے ہو کر تلاوت کرنا بہتر ہے؟ ایک سجدے کے بعد واپس کھڑے ہو کر تلاوت کرنا بہتر ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد اور سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہونے کے بعد فوراً نماز کے لیے رکوع کرنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ قرات، اگر اسی صورت میں سے حصہ کچھ باقی ہے تو اس کی قرات کر لی جائے، اگر وہ صورت ختم ہو چکی ہے تو دوسری صورت کا کچھ حصہ تلاوت کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ جناب دیکھتے ہیں ہماری دارالفتاح اپلیکیشن کی اندر اس سوال کا جواب کیا موجود ہے۔ سوال یہ تھا وہ کون سی صورت ہے کہ ایک سجدے کے بعد واپس کھڑے ہو کر تلاوت کرنا بہتر ہے؟ جواب ہے نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت، اور سجدہ تلاوت کرنے کے بعد جب کھڑے ہوں تو مزید کچھ آیات پڑھ کر پھر رکوع و سجدہ کرنا ضروری نہیں، بغیر کچھ پڑھے فوراً بھی رکوع و سجدہ کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہونے کے بعد اگر اسی صورت کی آیات باقی ہوں تو ان میں سے کچھ آیات کی تلاوت کے بعد، اور اگر وہ صورت ختم ہو گئی ہو تو اگلی صورت کی کچھ آیات کی تلاوت کے بعد رکوع و سجدہ کریں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سوال ہے سائی وال والوں سے، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کی وہ کون سی ایسی 3 صورتیں ہیں جن میں 2 میں نماز ہو جائے گی، 1 میں نہیں ہوگی؟ ہوائی جہاز میں نماز کی 3 صورتیں جو بیان کی گئیں وہ یہ کہ پہلی صورت کے جہاز رن وے پر کھڑا ہے، دوسری صورت کے جہاز فضا میں اڑ رہا ہے، اور تیسری صورت کے جہاز رن وے پر دوڑ رہا ہے۔ اس میں جو پہلی 2 صورتوں ہیں، اگر ان 2 صورتوں میں نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، اور اگر تیسری صورت میں نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ پہلی 2 صورتوں میں نماز اس وجہ سے ہو جائے گی کہ جو پہلی صورت ہے اس میں تکرار حاصل ہے کہ جہاز رن وے پر کھڑا ہے، استقرار حاصل ہے، جہاز رن وے پر کھڑا ہے، اور جو دوسری صورت ہے اس کی جو مناسبت ہے وہ کشتی کے ساتھ ہے کہ جب کشتی سمندر میں ہوتی ہے تو اگر اس کو روکا جائے تو زمین پر نہیں ٹھہرتی، وہ پانی میں ہی ہوتی ہے، تو اسی طرح جہاز کی اس کے ساتھ مناسبت ہے، تو اس میں بھی نماز ہو جائے گی۔ جو تیسری صورت ہے وہ اس وجہ سے اس میں نماز نہیں ہوگی کہ اس میں جو ہے کہ وہ عذر جو ہے وہ مرد یعنی بندے کی طرف سے ہے، اگر وہ بندہ چاہے تو اس جہاز کو وہ روک بھی سکتا ہے، نماز روک کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو اس وجہ سے اس میں یہ عذر بندے کی طرف سے ہے۔ بندہ تو خیر ہم چاہیں تو نہیں روک سکتے، استقرار حاصل نہیں ہے، اور جہاز چونکہ زمین پر دوڑ رہا ہے تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایسی نماز اگر ادا کی تو وہ نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تفصیل جو ہے وہ اس ایپلیکیشن میں موجود ہے، کہاں موجود ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ کافی تفصیلی جواب ہے، البتہ مضمون انہوں نے درست بیان کر دیا ہے، جواب درست ہے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور وہ سوال ہے ہمارے مرکز الاولیاء لاہور والوں سے، وہ کون سی صورت ہے کہ زبان سے قسم کے الفاظ نہیں کہے، اس کے باوجود قسم ہو گئی اور اس کے خلاف کرنے سے کفارہ بھی دینا ہوگا؟ زبان سے قسم نہیں کھائی مگر پھر بھی قسم ہو جاتی ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ موبائل یا کمپیوٹر وغیرہ پر ٹائپ کرنا سے بھی جو ہے یہ بھی کلام ہی کی طرح کے فقہاء اس کے بارے میں فرماتے ہیں الکلام وحد اللسانین، اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ الکتاب الخطابی، یعنی کہ صحیح۔ تو اس وجہ سے واٹس ایپ کے ذریعے تحریر کرنے کی صورت میں بھی تو بولنے کی طرح ہوگی، قسم منعقد ہو جائے گی، اس کے خلاف کرنے پر وہ حنس ہو جائے گا۔ اگر زبان سے نہیں کہی، آپ کا کہنا یہ ہے کہ لکھ کر یا کسی کمپیوٹر پر واٹس ایپ پر بھی لکھ دیا، ہاتھ سے قلم سے بھی لکھ دیا تو بھی یہ قسم ہو جائے گی اور اس کا خلاف کرنے سے کفارہ دینا ہوگا، کیا یہ جواب درست ہے؟ آئیے دارالفتاح اہل سنت کی اپلیکیشن پہ دیکھتے ہیں۔
جناب جو انہوں نے جواب دیا وہ جواب بالکل درست ہے. وہ کون سی جگہ اور وقت ہے کہ جہاں اتنی دیر تک ٹھہرنا بہتر ہے کہ اونٹ کا گوشت ذبح سمیت تقسیم ہو جائے؟ میت کو دفن کرنے کے بعد اتنی دیر رکنا کہ ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے. میت کو دفن کرنے کے بعد کہاں رکنا؟ میت کے پاس، قبر کے پاس. قبر کے پاس. میت کی تدفین کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر رکنا یہ مستحب ہے کہ جتنی دیر میں اونٹ کا گوشت ذبح ہو اور ذبح کر کے اونٹ کو کاٹا جائے، اس کو ذبح کیا جائے، پھر اسے تقسیم کیا جائے. یہ بات جو ہے وہ حدیث پاک سے ثابت ہے. جواب درست دے دیا ہے. ہائے ہائے ہائے، مرنے کے بعد کون وقت دیتا ہے؟ یہاں تو جنازہ پڑھ لیں بڑی بات ہے. جنازے کے بعد تدفین پر بہت تھوڑے لوگ جاتے ہیں اور تدفین پر بھی جا کر فضول باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور اگر چاہیں تو تدفین کے بعد جتنا ہو سکے قبر کے پاس رک کر موبائل فون نہیں بلکہ ذکر و اذکار کریں تاکہ میت کو کچھ راحت پہنچے، کچھ ایصال ثواب پہنچے. یہاں بھی جناب غلطی نہیں کی ہے. اب تک کا سلسلہ بڑا امیزنگ جا رہا ہے. 20 سوال ہوئے ہیں دونوں ٹیموں سے، کوئی غلطی نہیں کہی. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 40 نمبر ہیں. بہت خوبصورت ہستی، بڑی مبارک ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک ایام، ان کے عرس کا دن تھا کل. آج بھی ہم نے یہ سیگمنٹ شامل کیا ہے فیضان صدیق اکبر. آئیے شروع کرتے ہیں فیضان صدیق اکبر. مرکز الاولیاء لاہور والوں کے پاس ایک مدد کا آپشن باقی ہے. اسی سیگمنٹ تک آپ مدد لے سکیں گے، اس کے بعد یہ آپشن بھی نہیں ہوگا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ 2.5 سال بعد. آپ نے کہا 2.5 سال بعد. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کا کاروبار کیا کرتے؟ کپڑے کا کاروبار. آپ کا کاروبار کپڑے کا تھا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب آپ کی دوستی ہوئی اس وقت آپ کی کیا عمر تھی؟ 16 یا 18 تھا. 2 روایتیں ہیں، 16 یا 18 سال. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا نام تھا؟ عبد الکعبہ. عبد الکعبہ. جواب درست دے دیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا لقب آسمان سے اتارا گیا؟ صدیق لقب آسمان سے اتارا گیا. جواب درست دے دیا. آپ کتنے سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے؟ 38 سال کی عمر. 38 سال کی عمر میں. جواب یہ بھی درست دے دیا. اللہ غنی، نہ جانے یہ دونوں ٹیمیں کیا چاہتی ہیں. اب تک کے سارے سوالوں کے دونوں طرف سے درست جوابات. ایک بار پھر حصول برکت کے لیے اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں. جناب 23 سوال، سارے صحیح جواب. اب زبانی سوال بڑے ہو گئے، اب قلم سے سوال کریں گے. لیکن وقت ہوا ہے نعت شریف سننے کا، کچھ فکر مدینہ کریں گے اور آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. آج ماشاءاللہ راشد بھائی بھی آئے ہیں، انہیں بھی مرحبا کہتے ہیں. آئیے جناب اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیں دونوں ٹیمیں. ماشاءاللہ نعت خواں موجود نہیں ہے ماشاءاللہ. چلیں جناب سلمان بھائی سنائیں گے نعت شریف. آ جائیں بھائی. ویسے یوسف باپو آپ کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا نعت خواں نہیں ہے. ایسا تو نہیں کرو. تھوڑے بہت تو ہم بھی نعت خواں. چلیں بھائی بیٹھے. ماشاءاللہ سلمان بھائی اتنے اچھے نعت خواں موجود ہیں ہمارے پاس. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. سلمان بھائی تو ویسے بھی 2 نعت خواں کے برابر ہیں نا. ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے اعلیٰ سب سے پالا والا ہمارا نبی، سب سے پالا والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا
سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہم زدوں کو رضا بشرا دیجیے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب فکر مدینہ کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آج ہم 22 جمادی الاخری کی فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات میں سورہ ملک کی تلاوت کی، اذان و اقامت کا جواب دیا، شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے، آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا، آپ اور جی سے گفتگو کی، جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہا، سلام اور شکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا، دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی، مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی، 2 درس دیے یا سنے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا، فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے، کیا فکر مدینہ کی، صلاۃ التوبہ پڑھی، سوتے ہوئے چٹائی کا استعمال کیا، سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے، تہجد، اشراق و چاشت، اوابین ادا کی، تحیت الوضو، تحیت المسجد ادا کی، کنز الایمان شریف سے 3 آیت مع ترجمہ و تفسیر پڑھی، انفرادی کوشش کی، کیا مدنی کاموں پر 2 گھنٹے صرف کیے، اپنے نگرانوں کی اطاعت کی، کسی سے چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی، کسی سے برائی صادر ہو تو تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی، پردے میں پردہ کیا، غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا، فضول سوالات تو نہیں کیے، نہ محرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا،
فلمیں، ڈرامے، گانے، باجوں سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا، تہمت، گالی گلوچ تو نہیں کی، دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع تو نہیں کی، کیا صدائے مدینہ لگائی، نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، بات کرتے ہوئے مخاطب کے چہرے پر نظریں تو نہیں گاڑی، اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، سب سے یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع اور خضوع پیدا کیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو، زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے گفتگو کی، 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھا، مذاق، مسکری، طنز، دل آزاری اور کہا سے بچے، ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی، کیا سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی۔ سلسلہ ذہنی افواج سیزن 8 ایک بار آپ کے لیے پھر لے کر آئے۔ آج 2 ٹیمیں ہوگی، بلوچستان اور خیبر پختونخوا۔ ان دور میں جانتا ہوگا کون پہلے جیتے گا اور وہ کوارٹر فائنل پہ چلے جائے گا۔ میں ٹیموں سے گزارش کرتا ہوں اپنی اپنی جگہ پہ تشریف۔ پہلا سوال آپ سے ہوتا ہے، بتائیں کس نبی علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے؟ آپ کا جواب بالکل درست ہے جی۔ دوسرا جواب، موضوعات کسے کہتے ہیں؟ آپ کا جواب بالکل درست ہے جی۔ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا علم نور ہے سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہمارا سیگمنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے عشق کے بول۔ پہلا شعر میں پڑھتا ہوں، مجھے درد پھر غلام۔ جی آپ بتائیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے جی۔ دوسرا شعر، کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ جی بتائیں۔ جواب درست ہے، ہمارا عشق کے بول سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہمارا سیگمنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے سفر مگر اکیلے۔ جی جناب، 1 سے لے کر 15 تک نمبر ہے، کون سا نمبر آپ لیں گے؟ جی ناظرین دکھائیں۔ نمبر 2۔ نمبر 2 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ دکھائیں۔ جی یہ سوال بہت مشکل ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک کی جاتا ہے، مشورہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے منچ کا دیکھیں کیا استعمال ہوا ہے۔ یہ مفتی شفیق صاحب جو ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے اسلام بھائی، ان کے صاحبزادے ہیں، اور کسی سلسلے میں مفتی صاحب یہاں آئے ہوں گے دارالفتہ کے سلسلے وغیرہ کے لیے، تو وہ اکیلے تھے۔ 2 مدنی منع ہیں، ایک ہمارے عمران مدنی بھائی کے مدنی منع ہیں۔ اب اکیلے میں آ کر انہوں نے یہ منچ پہ سب کچھ کیا، اور یہ ویڈیو ہم تک پہنچی تو میں سوچا کہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے مدنی منع ماشاءاللہ، لیکن یہ مدنی منع ہمیں چاہیے، مفتی صاحب ہمیں دیجیے انشاءاللہ، ان کو ہم کسی سلسلے میں ضرور لیں گے۔ بڑا کانفیڈنس ہے ان کے اندر، اللہ پاک ان کو بھی عالم باعمل بنائے، آپ کی آنکھوں کا نور بنائے۔ چلتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عبدالحبیب بھائی، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے، اور جتنا اچھا سلسلہ ہے اتنا ہی اچھا آپ کے یہاں جو یہ ماڈل ہے مدینہ پاک کا، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اللہ جن لوگوں نے اسے بنایا، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت کرے۔ آمین آمین۔ اور عبدالحبیب بھائی جب نعت خواں اس کے سامنے کھڑے ہو کر نعت پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کاش ہم بھی مدینے جائیں، آقا کے دربار کی حاضری ہو، بہت اچھا لگتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ضرور آپ جائیں گے، ہم سب جائیں گے، سرکار ہم سب کو بلائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگلی کال دیجیے گا۔ محمد مزمل رضا تاری یونان کے شہر اتھینا سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل ذہنی آزمائش سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، اور اس میں علم دین حاصل کرنے کا بہت موقع ملتا ہے۔ تو عبدالحبیب بھائی آپ سے میری مدنی التجا ہے کہ جتنے بھی یورپ میں اسلام بھائی رہتے ہیں ان کا آپس میں ذہنی آزمائش
सिलसिला करवाया जाए तो मदीना मदीना आगे जैसे आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलें आपको दावत देते हैं, यूनान की टीम बनाकर इंशाल्लाह सीज़न 9 में तशरीफ़ लाइएगा तो इंशाल्लाह आपको भी शामिल कर लेंगे। लेकिन देख लें तो ऐसे ऐसे तलबा आते हैं अभी तक एक भी गलती नहीं की है, सारे सवालों के सही जवाब। तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। चलते हैं अगली कॉल की तरफ। मैं हाफिज मुर्तजा गुजरावाला से बात कर रहा हूँ। मदनी चैनल पर ज़हनी आज़माइश सिलसिला लगा हुआ था, उसमें एक सवाल था कि अगर आदमी अमीर होना चाहे तो उसके लिए उन्होंने वजीफा बताया था। वजीफा मैंने सुना था, उसमें उन्होंने बताया कि 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और 300 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। तो उसमें ये मैं भूल गया हूँ कि वो गरूब आफ्ताब के वक्त पढ़नी है कि तुलूए आफ्ताब के वक्त पढ़नी है। नेक बनने के नुस्खे भी बताए गए हैं, गुनाह छोड़ने के नुस्खे भी बताए गए हैं। बहरहाल उस पर भी बहुत तवज्जो हम सबको देने की हाजत है। अमीर और कबीर बनने का जो तंग दस्ती दूर होने का वजीफ़ा है तुलूए आफ्ताब के वक्त, जब सूरज फजर का वक्त ख़त्म होता है उसके 20 मिनट के बाद सूरज जो तुलू होता है, बल्कि तुलूए आफ्ताब का वक्त वही हो जाएगा जब सूरज फजर का वक्त ख़त्म होगा। फजर का वक्त ख़त्म होने के बाद सूरज की तरफ रुक करके 300 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है, 300 बार दुरूद पाक पढ़ना है और इसमें भी अच्छी नीयतें रखनी है। अल्लाह मुझे वो माल अता करे जो मेरी मग़फ़िरत का बाइस हो, मेरी दुनिया में भी खैर का बाइस हो, मेरी आखिरत में भी खैर का बाइस हो। बाज़ औक़ात मालदार बनना भी बड़ी आजमाइश का बाइस होता है। अल्लाह हमें जहन्नम में ले जाने वाले माल से हमेशा महफूज फरमाए। चलते हैं अगली कॉल की तरफ। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद शादमान हबीब है। मैं मुबारकपुर हिंद से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह सिलसिला ज़हनी आज़माइश आन बान और शान के साथ अपनी मंजिलें तय कर रहा है। अब्दुल हबीब भाई, इस सिलसिले की खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती ये है कि जो आप इस सिलसिले के होस्ट हैं, कैमरामैन, डायरेक्टर और सारी मजलिसें जो इस सिलसिले के पीछे काम कर रही हैं, अल्लाह ताला उनको नजरे बस से बचाए। आमीन, आमीन। और इसकी खूब खूब जज़ाए खैर दे। आमीन। बहुत शुक्रिया, आपने हमारी पूरी मजलिस को दुआओं से नवाजा। अगली कॉल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मलाइका तारिया है। मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। आप रावलपिंडी कब आएंगे? हम सारे घर वाले बहुत शौक से ज़हनी आज़माइश देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आखिरी कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बरेली शरीफ से नफीस अतारी अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे अब्दुल हबीब भाई, कल का सिलसिला माशाअल्लाह बहुत अच्छा था। आपकी बारगाह में ये अर्ज है कि दिल्ली तक तो आप आए, बरेली शरीफ कब तशरीफ ला रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरेली में तो हमारी जान है, हमारे आला हजरत वहाँ हैं और वहाँ आने को किसका जी नहीं चाहता। बस इस बार नहीं आ सका, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर हाज़िरी होगी। मेरा सलाम बारगाह आला हजरत में मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब नूरी की बारगाह में और जितने मशाइख वहाँ मौजूद हैं सबकी बारगाहों में हमारा सलाम पेश कीजिएगा। आइए सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। स्कोर बोर्ड देखते हैं कि स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी अपनी जगहों पर जाकर तशरीफ रखें। सल्लु अलल हबीब। माशाअल्लाह, कैसे ठीक है माशाअल्लाह। जनाब स्कोर बोर्ड बराबर 46 नंबर हैं। सेगमेंट है तहरीर कीजिए। यहां पर हमारे पास सेगमेंट तहरीर कीजिए शुरू करने से पहले बताया गया है कि हमारे पिछले दिनों से कई दिनों से इनामात निकल रहे हैं, तो बाबुल मदीना के एक और इस्लाम में तशरीफ लाएं। कौन आए यूसुफ बापू? हमारे जुबैर भाई हैं, इनका मदनी तोहफा निकला था माशाअल्लाह, तो इनके भाई आए में करने के लिए। जुबैर भाई आगे तशरीफ लाएं माशाअल्लाह। अच्छा, उनके भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उवैस भाई। चलें, आप तोहफा लेके जाएंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो आप मदनी काफिले में भी सफ़र फरमाएं इंशाअल्लाह। ये आपके लिए दिलचस्प मालूमात किताब और मुबारक तबरुक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा। जी, दोनों टीमों की तरफ से एक एक इस्लाम भाई आगे आएंगे। शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है तहरीर कीजिए। अपने अपने ब्लैक बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को साफ कर लीजिए, अब मार्कर हाथ में ले लीजिए। देखते हैं जनाब क्या तहरीर करना है आज इन्होंने। जबान से तो कोई गलती नहीं हुई है, कलम से भी
زیادہ لکھنے ہیں. ایک بات تو طے ہے کہ اس سوال کے جواب میں کسی ایک نے پیچھے رہنا ہے کیونکہ ایک ہی کو نمبر دیے جائیں گے. اب دیکھتے ہیں جناب کہ کیا تحریر کرنا ہے. مدنی منع آ رہے ہیں باکس لے کر. اگر ٹائی ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ برابر ہوا تو وہ تو ہماری مجلس بتائے گی کیا کریں گے. جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب نام لکھ لیا ساہیوال والوں نے اور آپ نے نام لکھ لیا مرکز لاہور. پاکستان کے مشہور اولیاء کے نام اور ان کے مزارات کے شہر لکھنے ہیں. ولی کا نام لکھیں گے, آگے شہر کا نام بھی لکھیں گے. وہ ایک ہی گنا جائے گا. ایک بار رحمت اللہ تعالی علیہ بھی لکھیں گے. اور یہ پاکستان کے اولیاء کرام کی بات ہو رہی ہے. پھر کہہ رہا ہوں پاکستان کے اولیاء کی بات ہو رہی ہے. چلو چلو سمیٹ لو 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. مشکل سوال ہے جناب. کتنے اولیاء کرام کے نام اور ان کے شہروں کے نام یاد ہیں؟ سلسلہ فیضان اولیاء کی ضرورت پڑ گئی ہے. دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی 15 سیکنڈ باقی ہیں. 5 سیکنڈ باقی رہ گئے جناب. وقت ختم ہو گیا ہے. اب لکھائی چھوڑ دیجئے جناب. داتا گنج بخش کے لیے ان کا نام لکھ دیا آپ نے. جی آپ تھوڑا اور پیچھے ہو جائیں. حضرت داتا گنج بخش کا نام چونکہ عثمان علی حجویری, تو عثمان لاہور نے لکھا ہے داتا حضور ہیں. ہمارے جواب ان کا درست مان لیتے. گنتی کیجئے. ایک. اچھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے تو انہوں نے ہند کا لکھ دیا. حسن سنجری بھی ہند میں ہے. مسعود گنج شکر پاک پتن شریف 2. باؤدین زکریہ ملتان شریف 3. حضرت عبداللہ شاہ غازی باب المدینہ کراچی 4. مفتی وقار الدین صاحب باب المدینہ کراچی 5. دولہ شاہ سبزواری باب المدینہ کراچی 6. اولیاء کرام کے انہوں نے نام لکھے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے یہاں کتنے ہیں. علی حجویری لاہور 1. میاں میر لاہور 2. لاہور میں میاں میر. سردار آباد, اچھا سردار احمد صاحب سردار آباد 3. فرید الدین ملتان, بابا فرید الدین تو پاک پتن میں حضور. اچھا خواجہ باؤدین بہاری, خواجہ بہاری لاہور میں مزار. چلے یہ تو اب ہمارے مجلس کیونکہ بہت سارے اولیاء کرام ہیں مشہور اولیاء کرام کے. اچھا پیر مکی صاحب لاہور یہ تو ہے 4. اگر یہ مان بھی لیا جائے تو آپ کے 5 ہوں گے اور ان کے 6 ہیں, تو اس لیے ہمارے ساہیوال والوں کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں. اچھا یہاں ایک اعتراض انہوں نے کیا ہے کہ خواجہ حضرت داتا گنج بخش کا نام علی بن عثمان ہے اور انہوں نے عثمان لکھا ہے. اعتراض تو درست بنتا ہے, وہ تو ان کے والد صاحب کا نام ہے. تو اب تو پھر واپس 5-5 ہو جائیں گے. اب اگر 5-5 ہو جائیں گے تو یہاں فرید الدین تو ویسے ہی ریجیکٹ ہو گیا نا ان کا. جناب اب مجلس فیصلہ کرے کیا دونوں کو 2-2 نمبر, اس میں بھی ٹائی ہوگا. جس کو صاف کریں دونوں کو یہاں بھی 2-2 نمبر دیے جا رہے ہیں. انبلیویبل جناب, مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے. آئیے جی ذرا وائٹ بورڈ سیٹ کروا دیں, ان کو سیٹ کر دیں, جیسا چاہیں ویسا کروا لیں, اچھی طرح سیٹ کر لیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب, اور آپ نے قرآن پاک کے پاروں کے نام لکھنے ہیں. قرآن پاک کے پاروں کے نام. لکھائی صاف ہونی چاہیے. حافظ قرآن ہوں گے تو آسان ہوگا. قرآن پاک کے پاروں کے نام لکھنے ہیں. 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو. آپ کے پاس 20 سیکنڈ ہیں. سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق 12 سیکنڈ رہ گئے ہیں. بعض اوقات بڑی سامنے کی چیز ہوتی ہے اور انسان کے دماغ سے نکل جاتی ہے.
ہیلپ نہیں لیں گے, آپ خود سوال کا جواب دیں گے اور وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ اللہ اللہ. چلیں, الف لام میم, سیقول, تلکر رسول, ربما, تلکر رسول, 3, ربما, 4, یہ ربما مانا جائے گا, یہ ربما ٹھیک ہے, ربما, تبارک الذی, قال الذین, 6, یہ عما, اچھا سورہ عما 7, الیہ رد, اچھا الیہ یرد, دیکھیں لکھے بھی تو صحیح نا حضور. چلے یہ بھی مان لیتے ہیں. 8واں اور لا یحب, چھٹا, جی چھٹا پارا, پارا چھٹا, اور قد افلحا 10 ہو گئے ان کے, یہ 10 ہو گئے ہیں جناب. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کتنے پارے لکھے ہیں, یہاں بھی تھوڑے ہی ہیں جناب. دیجئے, الف لام میم, سیقول 2, اب صرف تلکا لکھا ہے جناب, مان لیا جائے؟ نہیں, مان لیا گیا. لن تنالوا, چوتھا, والمحسنات تو ٹھیک بھی نہیں لکھا. چلیں یہ بھی کہہ رہی مجلس مان لیں جناب. عما یتساءلون, چھٹا, تبارک الذی 7واں, واسمعوا, 8, وَإِذَا سَمِعُوا, نہیں یہ تو نہیں مانا جائے گا, یہ نہیں مانا جائے گا. 7 یہاں ہیں, وہاں 8, 9, 10 جناب. اس بار ساہیوال والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. بہت کچھ یاد کر کے آنا ہوگا, بہت کچھ تیز لکھنا ہوگا. اب ساہیوال والے 2 نمبر سے پہلی بار آگے بڑھے ہیں, اور آخری سیگمنٹ ہمیں بتائے گا کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے. آئیے دیکھتے اسکور بورڈ. غذا دوا شفا ہے یہ, دلے مریض لے اسے, غذا. اللہ اللہ, بالکل کل والی سچویشن ہے. آخری سیگمنٹ سے پہلے صرف 2 نمبر کا فرق تھا, اور دیکھنا یہ ہے کہ مرکز الاولیاء لاہور یا ساہیوال. جناب پہلے بیل بجائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے جناب, ریڈی ہیں؟ بس ٹھیک ہے, اس وقت بجائیے گا نا جب سوال پوچھے جائیں. کتنی بجاؤ گے بھائی؟ چلیں جناب شروع کرتے ہیں. درست کیجئے. طریقہ آپ کو پتا ہے, 2 نمبر پلس بھی ہو سکتے ہیں, 2 نمبر مائنس بھی ہو سکتے ہیں. بتائیے پہلا, شروع کرتے ہیں, درست کیجئے. سلمان بھائی کیا لگ رہا ہے, ساہیوال یا مرکز الاولیاء؟ مقابلہ تو بڑا نیک ٹو نیک جا رہا ہے. جی بالکل, یہ تو وقت بتائے گا یہ واقعہ, یہ مقابلہ. چلے اگر ایک کام کرتے ہیں نا, دیکھیں ناظرین سے تو رائے لے لی ہے, اب 4 اسلام بھائی یہاں بیٹھے ہیں, آپ چاروں بھی اپنی اپنی رائے دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے. دیکھیں آپ کی رائے کی بھی مخالف ہوتا ہے یا ویسے ہی ہو جاتا ہے. پہلے یوسف باپو سے شروع کرتے ہیں. جی بھائی. ساہیوال. اچھا ساہیوال. چلیں جناب. سلمان بھائی؟ مرکز الاولیاء لاہور انشاءاللہ. آپ بھی مرکز الاولیاء کے ہیں نا میرا خیال ہے؟ نہیں میں مرکز الاولیاء کا نہیں. اچھا ٹھیک, ساہیوال میری طرف سے. ساہیوال. چلیں جناب شفیق بھائی کیا کہتے ہیں؟ جی ساہیوال. اچھا یہاں کتنے ایسے سوچ رہے ہیں کہ ساہیوال والے آگے جائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا. 30-40%. چلیں اب کون کہتے ہیں مرکز الاولیاء والے آگے جائیں گے؟ مور دین 60%. چلیں یہاں بھی کچھ رائے ہو گئی نا, اور یہاں میرا خیال ہے منچ میں بھی آدھا ہو گیا شاید. نہیں یہاں ساہیوال زیادہ ہے. چلے پریشر مت لیجیے گا مرکز الاولیاء والوں, میں چلو ان کا ساتھ دے دیتا ہوں, لیکن چلے گی میری بھی نہیں. چلیں دیکھتے ہیں جناب کیا درست کرنا ہے, پہلے بتائیے. یہ منچ امتحان ہے, عجیب اس کی شان. اللہ, بیل بجائی ہے ساہیوال والوں نے. بتائیے کیا ہے یہ؟ جعرانہ. آپ نے کہا جعرانہ, کیا یہ واقعی جعرانہ ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. مکہ مکرمہ سے تقریباً 26 کلومیٹر دور طائف کے راستے پر یہ جعرانہ واقع ہے. یہاں سے بھی دوران قیام مکہ شریف کی عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے. اس مقام کو عوام بڑا عمرہ کہتے ہیں. جواب درست ہو گیا ہے. 2 نمبر اور حاصل کر لیے ساہیوال والوں نے. چلیں گے اگلے سوال کی طرف. کیا درست کرنا ہے؟ مرکز الاولیاء والے بہت سیکیور ہیں, غلطی کسی نے بھی نہیں کرنی چاہیے. 45 سیکنڈ باقی ہیں. جب 25 سیکنڈ باقی رہ جائیں گے تو میں نے اشارہ دینا ہے.
بیل بجا دی ہے بغیر اشارے کے. فرض کفایا. آپ نے کہا فرض کفایا. ساہیوال والوں نے بیل بجا کر فرض کفایا کیا کہا ہے. کیا یہ درست ہے؟ جی جناب جواب درست دے دیا. فرض کفایا وہ ہوتا ہے جو کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی جانب سے ادا ہو جاتا ہے, یعنی سب بری ذمہ ہو جاتے ہیں, اور کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہگار ہوتے ہیں, جیسے نماز جنازہ وغیرہ. اللہ غنی. یوسف بھائی بڑے خوش نظر آ رہے ہیں اور سلمان بھائی کی مسکراہٹ بھی دیدنی ہے. مرکز الاولیاء والوں کے لیے اب چانس اس مقابلے میں غالباً نہیں رہا. اب دیکھتے ہیں اگلے 2 سوال کیا بتاتے ہیں. کچھ کہنا چاہ رہے سلمان بھائی؟ کچھ ناظرین سے بھی سوال, حاضرین سے بھی ہو جائیں سوال. میں تو ختم کر دیں یا مقابلہ پہلے اینو دو نپٹانے دو. چلے جناب تیسرا بتائیے. جی پھر بیل بجا دیے ساہیوال والوں نے. جمرات رمی. آپ نے کہا جمرات رمی, اور یہاں جواب یہ نہیں ہے, یہ رمی جمرات ہے. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں, یہ بیچ میں کوئی غلطی نہیں ہے, اس لیے رمی جمرات. جمرات کی رمی آپ نے کہا. ویسے مینا میں 3 مقامات جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں. پہلے کا نام جمرۃ العقبہ ہے, اس سے بڑا شیطان بھی کہتے ہیں. دوسرے کو جمرۃ الوسطیٰ منجلا شیطان, اور تیسرے کو جمرۃ الاولیٰ چھوٹا شیطان کہتے ہیں. اللہ ہم سب کو حج کے دنوں میں جا کر رمی جمرات کرنا بھی نصیب فرمائے. چوتھا سوال ہے, کیا درست کرنا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. پھر بیل بجائیے ساہیوال والوں نے. آل دا وے لے کر گئے ہیں. جی نماز جنازہ. نماز جنازہ. کیا یہ جواب درست ہے؟ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. سارے کے سارے جوابات درست دے کر مرکز الاولیاء لاہور سے آگے نکلے ہیں ساہیوال والے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. بہت شاندار مقابلہ اب تک ساہیوال والوں نے اور مرکز الاولیاء والوں نے کیا, مگر درست کیجئے سیگمنٹ نے مقابلے کو دور کر دیا. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ایک بہترین بہت اچھی ٹیم ہم سے جدا ہو رہی ہے. ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں, مدنی چیک دیکھ کر انشاءاللہ انہیں بھیجیں گے. جی جن کی رائے درست ثابت نہیں ہوئی ان کو کیا ملے گا؟ ان کو تو پھر کچھ اور ہی ملنا چاہیے جناب. مدنی سزا ہی ملنی چاہیے. چلیں جناب دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کی رائے بھی بتائیں. یہاں تو مرکز الاولیاء کے لیے رائے کافی مضبوط تھی, مگر مدنی چینل کے اچھا پہلے اسکور بورڈ بتائیں گے. جی مقابلہ برابر 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 چلتا رہا, اور آخر 2 سیگمنٹ نے کچھ فرق ڈالا, اور ساہیوال والوں نے آخری درست کیجئے کہ چاروں درست جواب دے کر 10 نمبر سے مقابلہ جیت لیا ہے. آئیے جناب تحائف لے کر آئیں. مبارک تبرکات آپ کے ساتھ جائیں گے ماشاءاللہ. آئیے رائے دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کیا رائے تھی. ماشاءاللہ سنو مقام علم مدنی منی بھی آئی ہیں ماشاءاللہ. 26% لاہور والوں کے لیے رائے تھی, اور جناب 74% ساہیوال کے لیے, اور ایسا ہی ہوا, اور ساہیوال کے اسلام بھائی آج آگے بڑھ گئے ہیں. مرکز الاولیاء والوں نے بڑے اچھے جوابات دیے. ویسے نو ڈاؤٹ مرکز الاولیاء کے اسلامی بھائیوں کی تیاری مدینہ. جی میں ہر روز ہی ایک چیز فیل کر رہا ہوں کہ ایک بہت اچھی ٹیم ہم سے جدا ہوتی ہے, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, سب کو تو ایک ساتھ آگے کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل میں نہیں لے جا سکتے. اب فیضان ابو ہریرہ یہ کسے دیا جائے گا؟ چلیں بھائی پیارے پیارے سے مدنی منع آئے ہیں, آ جائیں بھائی. ماشاءاللہ مجلس بھی شاید 605 میں ہوگی, کیونکہ دونوں طرف سے جوابات بڑے اچھے اور بڑے پیارے دیے گئے. فیضان ابو ہریرہ. جی ساہیوال کے تینوں اسلام بھائی کے نام بتائیں گے. احمد رضا اتاری, محمد ثاقب اتاری, محمد عرفان اتاری. محمد ثاقب اتاری بھائی کو ماشاءاللہ فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. اب آئیے وقت ہوا ہے سوال کے جواب دینے کا. وہ کون سے صحابی رسول ہیں جو بخار کے حصول کے لیے دعا کیا کرتے؟ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب ہے, اور بہت ساروں نے صحیح جواب دیا.
کچھ کے نام پڑھ دیتے ہیں. بنت محمود حسین باب المدینہ کراچی, یاسر احمد اتاری زمزم نگر حیدرآباد, بنت محمد علی خانیوال ساجد علی کہروڑ پکا, ام خیر اتاریہ مدینۃ العلیہ ملتان, بنت مقصود اتاریہ گلزار طیبہ سرگودا, ام نور ضیا کوٹ سیال کوٹ, احمد رضا میاں چنو, بنت ظہور شہر نوری, بنت شمیم دنیا پور, محمد عمر اتاری شیخو پورا, نعیم مصطفیٰ ساہیوال, اور جناب حبیب اللہ ڈیرا اسماعیل خان. اب دیکھتے ہیں ان میں سے کن کے نام میں یہ تحفہ جاتا ہے. بنت رفیق اتاریہ گجرانوالا, آپ ہمیں جناب اپنے محرم کے ذریعے ایڈریس بھیجیے تو انشاءاللہ آپ تک یہ تحفہ پہنچایا جائے گا. جزاک اللہ. اب ناظرین سے کل کے سلسلے سے پہلے جس سوال کا جواب دینا ہے, وہ کون سے دو مبارک امراض ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ہوا کرتے؟ وہ کون سے دو مبارک امراض ہیں جو انبیاء کرام کو ہوا کرتے؟ جواب کہاں سے ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ میں سے آپ یہ جواب حاصل کر سکتے ہیں. اب وقت ہوا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی اور مدنی منوں کی قرآن اندازی کا. یہ بڑے اسلامی بھائیوں کی قرآن اندازی ہے. 2446 2446 جن کے پاس یہ نمبر ہو وہ تحفہ لے لیجیے. اپنا ٹوکن دیکھیے. 2446 کیا وہ موجود ہیں؟ 2446 آخری بار اعلان کر رہا ہوں. 2446 نہیں ہے. چلیں ایک آخری پرچی نکال لیتے ہیں. 2430 2446 آ گئے. بڑی دیر کی مہربان آتے آتے دیکھ لیں. اچھا کام بھی کرتے. 2446 ہے. مدنی چل کے خادم بھی ہے ماشاءاللہ. چلیں وہ پہلے آ گئے ہیں. 2446 والے آ گئے ہیں. 2430 بھی مدنی چینل کے ہمارے مفتش اسلامی بھائی ہیں. چلے بھائی دونوں میں سے کوئی ایک آ گئی ہے. اچھا ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ خیریت سے ہیں. طبیعت ٹھیک ہے. چلیں دیجیے تحفہ دیجیے جناب. مدنی منوں کی قرآن اندازی ماشاءاللہ. جی آئیے. 2370 مدنی منوں میں یہ ہم نے چونکہ پرچی دوسری بھی اٹھا لی تھی. 2430 والے بھی اگر موجود ہو تو آ جائیں. عرفان عالم بھائی سنا ہے 2430 ہے وہ بھی آ جائیں. اور 2370 ارے واہ آ جائیں بھائی. 2370 مدنی منع بھی آ گئے ماشاءاللہ. زور سے کیا کہیں گے؟ ارے واہ ماشاءاللہ مرحبا. یہ لیجیے بیٹا ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ کھڑے ہو جائیں یہ کھڑے ہو جائیں. چلیں صلاۃ والسلام کا وقت ہوا ہے. مل کر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام مومنوں اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جل وادی کھائے جب فرشتے قبر میں وادی کھائے آپ کا ہو زباں پر
मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो मदीशल के नादरीन, कल मुकाबला किसका किसके दरमियान है आपको वो दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। फैसलाबाद और सखर की टीमों के दरमियान कल मुकाबला है। देखना यह है किस टीम ने आगे जाना है। मदरी चल के नादरीन, मजलिस ने एक और अनोखा फैसला किया है। दोनों टीमों ने चूंकि सफर भी साथ साथ किया, बहुत आगे तक एक जैसे ही नंबर लेते रहे, तो आज एक नहीं दो फैजाने अबू हुरैरा दिए जा रहे हैं। और दूसरा फैजाने अबू हुरैरा हमारे मरकजुल औलिया लाहौर के जामियतुल मदीना ऑनलाइन के जो उस्ताद साहब हैं उनको पेश किया जा रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह और बरकतें दे, आपके इल्म और अमल में और बरकतें अता फरमाए। मदी चल के नादरीन, इज्तिमा के सिलसिले के इख्तिताम की दुआ मिलकर पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। याद रहे कल शबे जुमा है। शबे जुमा दावत इस्लामी के दुनिया भर के कई शहरों में हफ्तावार इज्तिमा होते हैं। कल मगरिब के बाद सुन्नत बर इज्तिमा में शिरकत भी करनी है और उसके बाद इंशाअल्लाह कमो बेश 9:15 बजे ज़हनी आज़माइश सिलसिले में शामिल होना है। जो बाबुल मदीना कराची के स्टूडियो में आना चाहें वो वक्त पर तशरीफ लाएं। एक्स्ट्रा इस्लामी भाई होने की सूरत में हम मजीद इंतजामात भी करेंगे ताकि आप भी सिलसिला देख सकें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म दीन के नूर से मुस्तफीज होना नसीब फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कि ऐसा रास्ता नहीं, इल्म नूर है, इल्म नूर है। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म इश्क का न खाली हाथ तुम रहो।